السلام علیکم ناظرین، میرا تعلق گجرات کے ایک گاؤں سے ہے۔ میرے گاؤں کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ میں آج تک سمجھ نہیں پاتی تھی کہ جو کچھ گاؤں میں ہوتا وہ کیوں ہوتا۔ اکثر لڑکیوں کی شادی چوری چپکے خاموشی سے کی جاتی، جیسے کوئی گناہ کیا گیا ہو۔ میری اپنی پکی سہیلی نجمہ کی شادی بھی اسی طرح انجام پائی تھی۔ میں اس کی شادی اس طرح اچانک ہونے پر بہت پریشان تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب بغیر دولہا کے اس کی شادی انجام پائی اور رخصتی کے وقت اس کے ابا خود اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے گئے۔ اور کہاں گئی اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا، میں نہ جانتی تھی، اور شاید نہ ہی گاؤں کا کوئی اور شخص۔ نجمہ کی شادی کوئی پہلی شادی نہیں تھی جو اس طرح انجام پائی تھی۔ اس سے پہلے بھی 3-4 لڑکیوں کی شادی اسی طرح ہو چکی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اماں سے سوال جواب کیے، لیکن میرے سوالوں کا ہمیشہ یہی جواب ملتا: دوسروں کے معاملوں سے دور رہا کرو۔ مجھے تو گاؤں کی ہر چیز بہت پراسرار لگتی تھی۔ بڑی عورتیں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی تو ہمیں دیکھ کر بالکل خاموش ہو جاتی اور پوچھتی: اماں کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں نہیں بتائی جا سکتی؟ مگر پھر بھی اماں جواب نہ دیتی۔ اور گاؤں میں لڑکیوں کا واحد اسکول تھا۔ وہ بھی کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہاں بس لڑکیاں یا تو گھر سنبھالتی یا پھر کھیتوں میں کام کرتی، یہی زندگی تھی۔ نجمہ کی جانے کے بعد بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے سوا میری کسی سے دوستی نہیں تھی۔ اس کی شادی کے بعد ایک دفعہ میں اس کے گھر گئی تو اس کی ماں میرے سینے سے لگ گئی، پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا: نجمہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور کہنے لگی: ہاں تو بس بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، آگے کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، نہ جانے میری بیٹی کے نصیب میں کیوں ایسا لکھا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ خالہ کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا: خالہ، نجمہ کہاں ہے؟ برباد ہو گیا؟ وہ جلدی سے خاموش ہو گئی اور کہنے لگی: نہیں بیٹا، بس ایسے ہی اس کی یاد میں رو پڑی اور اپنے سسرال میں خوش ہے، تو فکر نہ کر۔ میں نے خالہ سے پوچھا: نجمہ کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے، وہ ایک دفعہ بھی پلٹ کر نہیں آئی، وہ کب آئے گی؟ میری بات پر خالہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی: پتہ نہیں اب وہ آئے گی بھی یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، پھر مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں دکھی سے واپسی کے لیے نکل پڑی۔ نجمہ کی یاد مجھے بہت ستا رہی تھی، اور پھر خالہ کی باتوں نے مجھے بہت پریشان بھی کر دیا تھا۔ تو بات ایسی تھی جو مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں ابھی خالہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر پہنچی بھی نہیں تھی کہ گاؤں کا ایک پاگل نمو میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا میرے پیچھے چل رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ ٹپک رہا تھا۔ میں بچپن سے اسے دیکھتی آئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ خوف نہیں محسوس ہوتا، لیکن اس وقت اس کی نگاہوں میں مجھے کچھ عیب سا محسوس ہوا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ وہ اچانک میرے قریب آ کر میرا دوپٹہ کھینچنے لگا اور مجھے بہت خوف کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے یا پھر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہو۔ میں نے اسے جلدی سے دوپٹہ چھڑایا اور اسے برا بھلا کہہ کر بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اماں کہنے لگی: تو کہاں نکل گئی تھی اتنی دوپہر کو؟ تجھے کیا ضرورت ہے گاؤں کی گلیوں کی خاک چھاننے کی؟ اماں کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا ابھی ان کے آنے میں وقت ہے، لیکن آج وہ کھیتوں سے جلدی آ گئی۔ دراصل میری ماں گاؤں کے بڑے صاحب کے کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ مجھ پہ غصہ کرتی بڑبڑاتی اماں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اماں کو بلا ضرورت میرا گھر سے نکلنا پسند نہیں تھا، اور ویسے ہی گزرے کچھ دنوں سے اماں کی حالت کافی عجیب سی تھی۔ پتہ نہیں میری اماں کو کیا ہو گیا تھا، کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، نہ بات کرتی تھی نہ کھانا کھاتی تھی، ہر وقت میری فکر میں گھلتی رہتی تھی۔
کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے اماں کو پریشان کر رکھا تھا، یا پھر اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اماں سے پوچھتی، اماں کوئی جواب نہ دیتی، کہتی کچھ نہیں ہوا، تم زیادہ نہ سوچا کرو۔ لیکن میں بیٹی تھی اور ساری زندگی میں نے اپنی بیوہ ماں کے ساتھ گزاری تھی۔ اگر مجھے اماں کے بارے میں نہ پتا ہوتا تو کسے پتا ہوتا؟ اماں آج کل کھیتوں سے بہت دیر سے آنے لگی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہتی، بڑے صاحب نے کام بڑھا دیا ہے، کھیتوں پہ کام کرنے والی عورتوں کو کام کر دیا، اسی لیے ہم پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا، شاید اسی لیے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ سن کر مجھے بڑے صاحب پر بہت غصہ آیا۔ وہ جانتے تھے کہ اماں کی عمر ہو گئی، وہ بس بیوہ ہونے کی وجہ سے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسے تو ان پر رحم کرنے کے بجائے بڑے صاحب کا کام کا بوجھ بڑھائے چلے جا رہے تھے۔ آج بھی اماں کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جلدی لوٹ کر آئی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اماں سے کہا کہ تم بڑے صاحب سے بات کیوں نہیں کرتی، یا پھر گاؤں والوں سے اس مسئلے کو بیان کرو تاکہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ کب تک یوں ہی ان امیروں کی چکی میں پستی رہو گی؟ میری بات سن کر اماں کہتی، خاموش ہو جا بیٹا، بڑے لوگ ہیں، ان کے آگے ہم زبان بھی نہیں چلا سکتے ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ بڑے صاحب نے کھیتوں سے نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ اماں کی یہی بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے یہی سنا تھا، جو بڑے صاحب کہیں گئے ہیں وہیں حرف آخر ہوگا، ورنہ وہ ہمارا دانہ پانی چھین لیں گے۔ پتہ نہیں اماں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی تھی کہ دانہ پانی بڑے صاحب کے نہیں بلکہ سونے رب کے ہاتھ میں ہے۔ 2-4 دن اور گزرے تو اماں کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک صبح سو کر اٹھی تو اماں چارپائی پہ لیٹی تھی، اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اماں کو تو فجر کی اذانوں سے پہلے ہی اٹھ کر صفائی کرنے کی عادت تھی۔ میں نے اماں کو چارپائی پہ لیٹا دیکھ کر پریشانی سے اماں کے پاس گئی، اور اماں کا ماتھا سلگ رہا تھا، انہیں بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے اماں کو اٹھا کر بٹھایا، انہیں بڑی مشکل سے پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی اماں اٹھ کر چارپائی سے اترنے لگیں تو میں نے پریشانی سے پوچھا، اب تو کیوں چارپائی سے اتر رہی ہو؟ گھر میں دیکھ لو، آرام کرو، بخار دیکھو کتنا تیز ہو رہا ہے۔ میری یہ بات سن کر اماں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگیں، کھیتوں سے چھٹی نہیں کر سکتی؟ نہیں معلوم کام کا کتنا بوجھ بڑھ جائے گا، میری چھٹی برداشت نہیں کریں گے، مجھے کام سے نکال دیں گے۔ فصل اتارنے کا وقت آ چکا ہے، یہی تو کام کا وقت ہوتا ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں نے پریشانی سے اماں کو دیکھا۔ بات تو ٹھیک ہے، اگر اماں کام کی چھٹی کرتی ہیں تو اماں کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے صاحب تو ویسے ہی عورتوں کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بڑے صاحب اٹھتے بیٹھتے یہی کہا کرتے کہ اب فصل پہلے جیسی نہیں لگتی، منافع کی جگہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ان کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے کھیتوں میں کام کرنے والی عورتوں کو بھی کم کر دیا، اجرت کو بھی، لیکن ان کی دولت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، تم آرام کرو، آج کھیتوں پر میں چلی جاتی ہوں۔ میری بات سن کر اماں نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور کہنے لگی، تو کہاں اتنا کام کر سکتی ہے، وہاں بڑا مشقت والا کام ہوتا ہے، ویسے بھی تجھے بلا ضرورت گھر سے باہر بھیجنے سے میرا دل راضی نہیں ہوتا، میرے مرحوم شوہر کی اکلوتی نشانی ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اپنی بیٹی کو کمزور نہ سمجھو، میں کھیتوں میں کام کر سکتی ہوں۔ میں جلدی جلدی کھانا بنایا اور اماں کے لیے کھانا رکھ کر خود کھیتوں پر کام کرنے نکل پڑی۔ اماں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں نہ مانی، کیونکہ اگر نہ جاتی تو اماں خود اٹھ کر چلی جاتی۔ میں گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر راستے میں میرا ٹکراؤ نموں سے ہو گیا۔ پہلی بار اسے دیکھ کر مجھے باقاعدہ خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے اسے آگے بڑھنے لگی۔ وہ عجیب سی زبان میں مجھے کہنے کی کوشش کرنے لگا، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ میں نے غصے میں اسے کہا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ شور مچا کر گاؤں والوں کو جمع کر لوں گی۔ میری یہ بات سن کر وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی نظریں مجھے اپنے وجود سے دور تک محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ
پیچھے پیچھے سے مجھ کو دیکھ رہا ہے، بری طرح پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں اس نمو کو کیا ہو گیا، بچپن سے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ میرے راستے میں آیا ہو یا میرا دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کی ہو، نہ ہی میں نے اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کچھ الگ لگ رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتی صاحب کے کھیتوں میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ اماں کی بات ٹھیک تھی، واقعی بڑے صاحب نے عورتیں بہت کم کر دی تھی، جبکہ کام بہت زیادہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد بڑے صاحب فصلوں کا جائزہ لینے کے لیے آئے۔ وہاں آئے تو مجھے دیکھ کر چونک گئے، حیرت سے پوچھنے لگے، تو راستے کی بیٹی ہے نا، راستہ کی بیٹی ہے، تیری ماں کہاں ہے جو تو آئی ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آرام کر رہی ہیں۔ سن کر بڑے صاحب نے سر ہلایا اور سر سے پاؤں تک بغور میرا جائزہ لے لیا اور کہنے لگے، تو جوان ہو گئی، آج سے پہلے تو میں نے کبھی تجھے گاؤں میں نہیں دیکھا، تیری ماں تجھے کہاں چھپا کر رکھتی ہے؟ یہ سن کر مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی اور میں نے سر جھکا لیا۔ بڑے صاحب ہنستے ہوئے اپنے منشی کے ساتھ آگے کو بڑھ گئے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ بڑے صاحب کا انداز بھی سخت نہیں تھا، ورنہ مجھے تو یہی لگتا تھا وہ بہت ظالم ہوں گے، اپنے کھیتوں میں کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوں گے، لیکن وہ سب ہنستے مسکراتے بات کرتے رہے۔ ساری عورتوں کا کام وقت پر مکمل ہو گیا، لیکن کیونکہ پہلی دفعہ ہی کام کے لیے آئی تھی، اسی لیے زیادہ وقت لگ گیا، اور جب میری چھٹی ہوئی تو سب لوگ جا چکے تھے۔ دوپہر کا سناٹا تھا۔ اپنے کھیتوں سے نکل کر مجھے بڑے سائیں کے دوسرے کھیتوں کو پار کر کے کچے راستے سے گھر جانا تھا۔ میں تیز تیز کھیتوں سے نکل رہی تھی کہ کھیتوں کے اندر کسی نے مجھے کھینچا تھا۔ میں بری طرح لڑکھڑا گئی تھی، مجھے سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور میں زمین پر گر گئی۔ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا اور میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا جو شاید جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کھیتوں کے اندر بھری دوپہر میں بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ اونچی اونچی فصلوں کے بیچ کچڑا زرد زمین میں گرنے کی وجہ سے مجھے کسی کا کوئی احساس نہیں رہا۔ مجھے اس شخص کا چہرہ بھی نظر نہ آیا جس نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میری حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی اور اس شخص کا مقصد پورا ہو گیا تو وہ شخص فصلوں کے درمیان سے کہیں غائب ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، دور پڑی اپنی چادر اٹھائی، اپنے آپ کو چادر میں جھانپا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر پہنچی۔ میں سر سے پاؤں تک کیچڑ میں تھی۔ تو دوپہر کے وقت گاؤں میں سناٹا ہوتا تھا، سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے، اسی لیے کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ میری حالت دیکھ کر میری اماں گھبرا گئی اور اماں کے گلے لگ کر زوردار رونے لگی۔ اماں بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کیا ہوا، لیکن میرے اندر تو ہمت بھی نہیں تھی کہ اماں کو خود پر بیتا ظلم سنا سکتی۔ کچھ اندازہ تو اماں کو میری حالت دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو اماں کو ساری بات بتا دی، جس کو سن کر اماں کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار منہ جو یہ بات تم نے اپنے منہ سے نکالی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا، یوں سمجھ لینا کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے اماں سے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، مجھ پر ظلم ہوا ہے؟ اماں نے غصے میں میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں تجھے کہہ رہی ہوں نا، خاموش ہو جا، میں جلد سے جلد تیری شادی کرا دوں گی۔ اگر تو نے اس بارے میں کسی سے بھی کچھ کہا تو تیرے ساتھ وہی ہوگا جو تیری سہیلی نجمہ کے ساتھ ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تیرا انجام بھی نجمہ جیسا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہ کہیں۔ دوسرے گاؤں میں تیری خالہ کا بیٹا ہے، اس سے بات کرتی ہوں، تیرا رشتہ پکا کرتی ہوں، جلد ہی تیری خالہ تجھے رخصت کروا کر لے جائے گی۔ اماں کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کیونکہ نجمہ کی شادی اس طرح چور والے انداز میں کی گئی تھی۔
اس کے ساتھ بھی شاید یہی کچھ ہوا تھا اور گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی، لیکن کیوں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے مظلوم لڑکیوں کو سزا مل رہی تھی؟ میں نے اماں سے پوچھا، نجمہ کہاں ہے؟ اماں نے سر جھکا لیا، کہنے لگی، جس لڑکی کے ساتھ گاؤں میں یہ ظلم ہوتا ہے، اس کی شادی کے نام پر اسے گاؤں سے باہر لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نجمہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نہیں چاہتی کہ تیرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو، اس لیے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا، مجھ پر اتنا بڑا ظلم اٹھایا گیا، کیا میرے مجرم کو سزا نہیں ملے گی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، اس گاؤں میں سزا صرف عورتوں کے لیے، مرد کو سزا نہیں ملتی۔ تو پھر کس پر الزام لگائے گی؟ بتا، کیا تجھے معلوم ہے تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ کون ہے وہ درندہ جس نے حیوانیت کی ساری حدیں پار کی؟ نہ تو جانتی ہے اور نہ دوسری کسی لڑکی کو پتہ ہے۔ تو پھر سزا کے سکون ملے میں کس کو ملے گی؟ بس اسی لیے مجھے خوف سنتا ہے، مجھے گھر سے باہر نکلنے کو منع کرتی تھی۔ آج سے پہلے بہت دفعہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں اس گاؤں میں کون انسان کے روپ میں بھیڑیا بن بیٹھا ہے۔ اماں مجھے سینے سے لگائے کئی گھنٹوں اپنی بے بسی سے آنسو بہاتی رہی، لیکن میرے دل کو سکون نہ آیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ انصاف ہو، جس نے بھی یہ جرم کیا ہے اسے سزا ملے، لیکن یہاں تو پنچایت بھی مردوں کی تھی اور فیصلہ بھی مردوں کے حق میں ہوتا تھا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے رب سے امید تھی، اسی لیے میں نے تہجد کے وقت جائے نماز بچھا کر میں روتی جا رہی تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے انصاف مل جائے، جس نے مجھے پر یہ قیامت ڈھائی ہے اسے سزا مل جائے، اس کا چہرہ دنیا کے سامنے آئے۔ اگر عورت کو گناہ کی سزا ملتی ہے تو مرد کو بھی ملنی چاہیے۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تھی، جائے نماز سے سر رکھ کر سو گئی۔ جب صبح کے سورج کے ساتھ میری آنکھ شور شرابے سے کھلی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اماں کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے جلدی سے گھر سے باہر نکلی تو دیکھا میری جان نکل گئی۔ کچھ لوگ نموں کی پٹائی کر رہے تھے، اماں بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے فوراً اماں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اماں کہنے لگی، نموں نے پڑوسن والی شہزادی کا دوپٹہ کھینچا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے شور مچایا اور سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہ پٹائی کھا رہا ہے، اچھا ہے اسے عقل آئی، اکثر لڑکیوں کا دوپٹہ کھینچتا ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی تو زبان میں سمجھ نہیں آتی۔ اماں یہ بات سن کر میں چونک اٹھی۔ نموں کچھ دنوں سے میرے پیچھے بھی پڑا تھا، اس نے میرا دوپٹہ بھی کھینچنے کی کوشش کی تھی اور مجھ سے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ وہ میرا گنہگار تھا، کیا میری دعا قبول ہو گئی تھی؟ کیا اسے سزا ملنی شروع ہو گئی تھی؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ نمّا روتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے بڑھ کر ایک آدمی سارے معاملے کو ختم کروا رہا تھا اور گاؤں کے لوگوں سے نموں کو بچا لیا۔ معاملہ ختم ہوا تو سب لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف چل پڑے، لیکن بات بنی اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ میری نظریں نموں پر جمی ہوئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہی شخص ہے جس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ میری ماں بھی کھیتوں کی طرف چلی گئی تھی اور مجھے گھر جانے کا کہہ رہی تھی۔ نموں زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھائے، وہ مجھے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو پوچھا، کیا تم نے گناہ کیا ہے؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے اور اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ میری بات سمجھ رہا تھا، ورنہ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ کسی کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ وہ پھر اپنی عجیب سی زبان میں غاں غوں کرتے مجھے کچھ کہنے لگا۔ جب مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو اس نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا اور ایک طرف کھینچنے لگا جیسے کہیں لے جانا چاہتا ہو۔ میرا دل سے ہر ڈر ختم ہو جاتا۔ جو قیامت مجھ پر گزری تھی، اس کے بعد میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نموں کے ساتھ
پیچھے پیچھے چل پڑی وہ میرے دوپٹے کا کونا اس کے ہاتھ میں، وہ مجھے گاؤں کے باہر لے کر نکل گیا۔ ننگے پاؤں مٹی میں دھول اڑتی میں چلتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بہت دور جا کر اس نے مجھے ایک چھوٹا سا گھر دکھایا، اس کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ گاؤں کے باہر جتنی زمینیں ہیں وہ بڑے صاحب کی ہیں۔ یہ یقیناً چھوٹا سا گھر بھی انہی کا ہی ہوگا۔ میں نے نمو سے پوچھا کہ یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے لے کر اس گھر کے پیچھے کی جانب چل پڑا۔ حیران تھی کہ وہ دروازے کے بجائے ہم پیچھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور اس نے پیچھے کی طرف بنے ایک روشن دان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس روشن دان سے جھانک کر اندر دیکھوں۔ یہ ایک چھوٹا سا کچا سا گھر تھا، گھر کیا ایک کمرہ نما تھا۔ اس کے اندر جھانکنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں نے کچھ اینٹیں وہاں رکھیں اور اس کے اوپر چڑھ گئی۔ اندر کے مناظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ایسا کیوں منظر دیکھنے کو ملا۔ اس کمرے کے اندر کچھ لڑکیاں موجود تھیں جنہیں میں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو گاؤں میں سے شادی کے نام پر نکال دی گئی تھیں، لیکن جس بات نے مجھے سکتے میں پہنچا دیا وہ میری ماں کا وہاں موجود ہونا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ان سب لڑکیوں کے پاس جبکہ میری ماں نے کہا تھا کہ اسے ان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ میری ماں نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ اس سارے واقعے سے میری ماں کا کیا تعلق تھا اور ان لڑکیوں کے پاس میری ماں کیا کر رہی تھی؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن میرے سر پر آسمان ضرور گر پڑا تھا۔ میں اپنی ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اس سے سوال پوچھنا چاہتی تھی، لیکن دور سے دھول اڑتی گاڑیوں کی آوازوں نے مجھے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شہر کی طرف سے آتی گاڑیاں نہ جانے کس کی تھیں، لیکن وہاں بھی فی الوقت بھاگنے میں نے بھی عافیت جانی۔ مجھے اشاروں سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید وہ پورا سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کے اشارے سے میری سمجھ سے باہر تھا۔ البتہ جو کچھ وہ مجھے دکھا چکا تھا اس کے ذریعے میں پورے سچ تک پہنچ سکتی تھی۔ میرا مجرم سامنے آ سکتا تھا، اور شاید میری دعاؤں کا یہی نتیجہ تھا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی دعائیں اس انداز میں قبول ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اور ہماری حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے رو رو کر اللہ پاک سے انصاف کی امید لگائی تھی، اور وہ انصاف اس طرح ہونے جا رہا تھا کہ دھیرے دھیرے سچ میرے سامنے آ رہا تھا۔ ایک دفعہ مجھے پتہ چلا کہ میرا مجرم کون ہے تو اسے سزا بھی مل جاتی۔ میں واپس گھر چلی آئی تو اماں نے اپنا مقررہ وقت پر گھر لوٹ کر آئیں تو تھکن سے چور تھی۔ آتے ہی چارپائی پر لیٹ گئیں۔ اماں کے آتے ہی ہمیشہ پانی کا گلاس لے کر بھاگتی آتی، لیکن اس بار خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی اماں کو تکنے لگی۔ اس بات کو اماں نے جلد محسوس کیا، اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے ہمنا، تم تو بہت پریشان ہو، ساری رات بھی جائے نماز پر روتی رہتی ہو۔ میں تجھے کیا کہا؟ نہ فکر نہ کر، میں جلدی تجھے یہاں سے رخصت کر دوں گی، تیری خالہ کے بیٹے سے تیری شادی کروا دوں گی۔ اماں کی یہ بات سنتے ہی میں نے غصے سے کہا، مجھے شادی نہیں کرنی بلکہ اپنے مجرم کو سزا دلوانی ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ میری بات سن کر اماں نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، بے تگی باتیں نہ کر، تجھے کیا معلوم تیرا مجرم کون ہے؟ کیسے سزا دلوائے گی؟ کون سزا دے گا؟ اماں کی یہ بات سن کر میں نے کہا، ایک مجرم تک تو میں پہچانتی ہوں، باقی مجرموں کو ابھی پہچانوں گی۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر اماں چونک گئی، کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہے ہمنا؟ کس کی بات کر رہی ہے؟ میں نے غور سے اماں کا چہرہ دیکھا۔ پہلی دفعہ میں اماں کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری اپنی اماں اچھی طرح واقف ہوں۔ بچپن سے میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہ رہی ہوں، تو مجھے اس کی ہر بات کا علم تھا، لیکن میں غلط تھی۔ ایک رات ایک چھت کے نیچے رہتے، ایک
ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے بھی اپنی ماں کے کردار سے واقف نہ ہو سکی۔ اور میں نے اماں سے کہا، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کھیتوں کے بہانے کہاں جاتی ہو، اور وہ لڑکیاں شادی ہو کر یہاں سے گئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ میری بات سن کر اماں کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ کہنے لگی، ہمنا تو نے کیا دیکھا؟ میں نے اماں کو بتایا میں نے کیا دیکھا۔ یہ سن کر اماں کا چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کہنے لگی، میری بات سن، جو تو نے دیکھا ہے وہ سچ نہیں۔ اماں کی یہ بات پر مسکرا دی اور کہا، اچھا تو پھر سچ کیا ہے؟ تو تم مجھے ہی بتا دو اماں، کیا سچ ہے؟ کیا ہے ایسا جو میں نہیں جانتی؟ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے معصوم لڑکیوں کو وہاں قید کر کے رکھا ہے، انہیں زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی زندگیوں کو عبرت کا نشانہ بنا ڈالا ہے؟ اگر تم وہاں ان لڑکیوں کی خدمت پر رکھی گئی ہو تو پھر جس نے تمہیں رکھا ہے وہی ان کا مجرم ہے۔ میری بات سن کر اماں نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں ان کا مجرم کون ہے، لیکن میں مجبور ہوں، اسی لیے کبھی یہ سچ کسی کو نہ بتا سکی، اور جب تو لوٹ کر آئی تو مجھے بھی خاموش ہونا پڑا، کیونکہ میرے بولنے کی قیمت یہی تجھے چکانی پڑتی۔ پھر اماں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ کام بڑے صاحب کے منشی کا ہے، یہ ایک عیاش قسم کا آدمی ہے، گاؤں کی جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طرح اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ اس نے زبردستی مجھے ان لڑکیوں کی دیکھ بھال پر مامور کیا ہوا ہے، اور اسی کا آدمی بھی پنچایت میں موجود ہے۔ جب بھی لڑکی کی بربادی کا قصہ پنچایت میں پہنچتا ہے تو وہ آدمی یہی سزا سناتا ہے کہ اس لڑکی کے نام پر رات کے اندھیرے میں گاؤں سے باہر چھوڑ دیا جائے۔ گاؤں والے پنچایت کے آگے مجبور ہیں، کیونکہ اگر پنچایت کے فیصلے نہ مانیں گے تو گاؤں سے نکال دیے جائیں گے، انہیں اپنی زمینوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی لیے جو فیصلہ پنچایت سناتی ہے اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ جب لڑکی کو گاؤں سے باہر چھوڑا جاتا ہے تو منشی اسے چودھری صاحب کے اس چھوٹے سے گھر میں قید کر دیتا ہے، اور پھر جب دل چاہتا ہے تب نہ صرف اپنی ہوس پوری کرتا ہے بلکہ شہر سے اپنے عیاش دوستوں کو بھی بلوا لیتا ہے، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ منشی نے مجھے دھمکی دی ہوئی تھی، میرا سچ سب کو بتا دے گا۔ وہ سچ جو میں نے سالوں سے اپنے سینے میں چھپائے رکھا تھا، وہ سچ نہ جانے کس طرح منشی کے ہاتھ لگ گیا تھا، اسی لیے اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئی تھی۔ تیرے باپ کی موت طبعی طور پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں نے تیرے باپ کو زہر دے کر مارا تھا۔ یہ بات منشی کو پتہ چل گئی تھی اور اس لیے میں نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک دن وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ میں نے خاموشی سے دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے مجھے سزا ملی تھی، اور یہ بات میرے لیے گھر تک چلی آئی۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی۔ میں نے بے یقینی اماں کو دیکھا اور پوچھا، تو نے ابا کو زہر دے کر کیوں مارا؟ کیونکہ تو نے میرے باپ کی جان لی ہے۔ اماں نے بتایا کہ ابا غلط کاموں میں پڑ گیا تھا، ابھی گاؤں کی عورتوں کے ساتھ وہی کرنا چاہتا تھا جو منشی کر رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں مجبور ہوتیں تو اسے باتوں کو چھپانے کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا، ورنہ پنچایت میں انہیں ہی سزا دی جاتی۔ اس لیے یہاں کے مرد اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے اور عورتوں کا احتساب کرتے۔ تیرا باپ بھی یہی سب کچھ کر رہا تھا، اسی لیے میں نے خود اس کی جان لی تھی، لیکن یہی بات میرے گلے کا پھندا بن گئی۔ یہ سچ منشی کو پتہ چل گیا اور وہ مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ اب جب بات تیری عزت پر آئی تو میرا دل غم سے بھر گیا، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ میں اپنی اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اماں سے کہا، اماں میرے ساتھ بھی منشی کے پاس چل، ہم پنچایت میں اس کے خلاف گواہی دیں گے، ان لڑکیوں کو آزاد کروائیں گے، سچ خود سب کے سامنے آ جائے گا۔ پہلے تو اماں نے انکار کیا، لیکن پھر میرے رونے کو دیکھ کر راضی ہو گئی، اور میری ماں سارے گاؤں والوں کو جمع کر کے پنچایت پہنچ گئی۔ میری ماں نے خود اپنا جرم کا اعتراف کیا تو مجھے بھی پکڑ گیا۔ بڑے صاحب کہنے لگے، مجھے کافی عرصے سے منشی کی حرکتوں پر شک تھا، لیکن میں
نہیں جانتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا کہ بڑے صاحب نے خود منشی کو سزا دی تھی اور اسے پتھر مار مار کے گاؤں سے نکال دیا۔ میری ماں کو پنچایت نے معافی دے دی تھی کیونکہ میری ماں نے اپنا گناہ خود قبول کر کے ان لڑکیوں کو آزادی دلوائی۔ تہجد میں مانگی گئی میری دعا قبول ہو گئی، لیکن کچھ انداز سے ہوئی تھی۔ میں خود بھی حیران رہ گئی۔ ہر بات کھل کر پوری طرح سامنے آ گئی اور مجرم کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ اس دن سے میرا ایمان اس بات پر ہے اور بھی مضبوط ہو گیا کہ اگر سچے دل سے تہجد میں کوئی دعا مانگے اور ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ جو مانگا جاتا ہے وہی مل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت یا پریشانی ہٹا دی جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس دعا کا اجر روز محشر خدا تعالیٰ کی طرف دیا جائے گا اور اس اجر کو دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔